بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، بھارت کی فوج کے سربراہ اور مرکزی وزیر جنرل ریٹائرڈ ڈوی کے سنگھ نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت نے چین کے مقابلے میں زیادہ مرتبہ لائن آف کنٹرول کو عبور کیا ہے۔ ان کے پاس اس بیان پر چین نے کہا کہ بھارت کے سابق آرمی چیف کا یہ بیان نئی دلی کی جانب سے سرحد کی مسلسل خلاف ورزی کا دانستہ اعتراف ہے۔ اب دیکھیں کہ چین کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے نیوز بریفنگ میں بھارت سے کہا کہ وہ چین کے ساتھ طے پائے جانے والے معاہدے کی پابندی کرے اور ٹھوس اقدامات سے سرحدی علاقوں میں امن و استحکام قائم کرے۔ وی کے سنگھ نے اتوار کو ریاست تمل ناڈو کے شہر مدرائی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا تھا کہ چین نے لائن آف کنٹرول کے متعدد بار خلاف ورزی کی ہے، لیکن بھارت جسے سرحد تصور کرتا ہے اس نے کئی بار عبور کیا۔ کبھی یہ نہیں بتایا کہ اور نہ ہی چین کے میڈیا نے کبھی اس کی رپورٹنگ کی۔ انہوں نے کہا کہ میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اگر چین نے 10 بار سرحد عبور کی ہے تو بھارت نے 50 بار اسے عبور کیا۔ مبصرین کے مطابق سرحدی خلاف ورزیوں سے متعلق وی کے سنگھ کے یہ بیان بھارت کے موقف کے برعکس ہے، جبکہ انہوں نے بھارت کو سپورٹ کرنا تھا، لیکن یہاں پر وہ چین کو سپورٹ کرتے ہوئے اپنے بیان دے رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ گزشتہ سال جون میں گلوان وادی میں بھارت اور چین کے درمیان ہلاکت خیز جھڑپ کے بعد، جس میں 20 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے تھے، وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا تھا کہ بھارتی فوج نے سرحد پار جا کر کبھی کوئی کارروائی نہیں کی ہے۔ پہلے 20 بھارتی فوجیوں کو ہلاک کیا گیا، پھر کچھ دن گزرنے کے بعد 50 بھارتی فوجیوں کو ہلاک کیا گیا اور یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ہلاکتیں 500 سے زیادہ تجاوز کر گئی۔ پیارے دوستو، ان کے بقول بھارتی فوج نے چین سرحد پر تمام سینکڑوں میں LAC سے واقف ہے اور اس کی پابندی کرتی ہے۔ بھارت نے سرحد کے صورتحال کو یک طرفہ طور پر بدلنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ مزید ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ نیوز سے ریلیٹڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکے۔ دفاعی تجزیہ کار نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے کسی وزیر کی جانب سے تاحال وی کے سنگھ کے بیان پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، اس لیے ایسا لگتا ہے کہ وہ آرمی چیف رہے ہیں، اس لیے ان سے یہ بیان دلوایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت چاہتی ہے کہ یہ معاملہ کسی طرح ختم ہو جائے، کیونکہ چین نے جس زمین پر قبضہ کیا ہے وہ اب واپس نہیں دے گا اور بھارت اسے واپس لے ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس بیان کے 2 فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ چین کے ساتھ تنازع کو حل کرنے میں مدد ملے گی اور دوسرا یہ کہ یہاں کی عوام بھی خوش ہو جائے گی کہ مودی حکومت بہت طاقتور ہے، وہ بھی سرحد کے اندر گھس کر کارروائی کرتی ہے۔ البتہ اس نے کبھی بتایا نہیں۔ ان کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ اعلیٰ سیاسی سطح پر اس بیان کو حمایت حاصل ہے۔ پیارے دوستو، ادھر چین کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے الزام عائد کیا کہ بھارت ایک طویل عرصے سے سرحد کی خلاف ورزی کرتا آیا ہے، جو کہ دونوں ممالک میں سرحدی تنازع کی جڑ ہے۔ بھارت بھی چین پر ایسے ہی الزامات عائد کرتا ہے۔ گلوان واقعے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان فوجی سطح پر مذاکرات کے 9 ادوار ہو چکے ہیں، جس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا، لیکن ابھی جو فوجی سطح پر بات چیت ہوئی ہے اس میں یہ معاہدہ ہوا ہے کہ دونوں ممالک وہ جگہ خالی کر دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ وہاں پر چین نے 200 سے زیادہ ٹینک لگائے ہوئے تھے، یعنی کہ اس جگہ پر قبضہ کیا ہوا تھا 200 ٹینک۔ اس کے علاوہ بارود، اسلحہ اور فوجیوں کی تعداد الگ تھی۔ وہ تمام 200 ٹینک چین نے واپس بلا لیے اور اس علاقے کو خالی کر دیا۔ یاد رہے کہ چین نے یہ علاقہ خالی تو کیا، لیکن چین نے کہا کہ یہ تمام تر علاقہ ہم اس لیے خالی کر رہے ہیں تاکہ ماحول اور زیادہ خراب نہ ہو۔
ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ہاتھوں سے بھارتی آرمی کے اہلکاروں کی ہلاکتیں ہوں، لیکن ہم بھارت کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہاں پر اگر بھارتی آرمی کا ایک شخص بھی ہمیں نظر آیا تو پھر حالات اور زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ یاد رہے کہ بھارت تو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھا کہ کوئی اندر کا راستہ نکالا جائے، کچھ ایسی صورتحال ہو کہ یہ جنگ یہاں پر ہی رک جائے، کیونکہ چین جس طریقے سے آہستہ آہستہ کر کے تمام تر علاقوں پر قبضہ کرتا آ رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ مودی سرکار اور راجناتھ سنگھ نے پہلے ہی اپنے ہاتھوں کو کھڑا کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ جنگ ہار گئے ہیں اور ہم اپنی ہار کو تسلیم کرتے ہیں۔ چین سے ہماری گزارش ہے کہ وہ ایک نقشہ جاری کریں اور نقشے میں ہمیں بتائیں کہ ان کے کون سے علاقے ہیں اور ہمارے کون سے علاقے ہیں، تاکہ ہم اپنی فوج کو واپس بلا لیں۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ بھارتی آرمی کتنی ڈرپوک ہے۔ مودی سرکار کو اپنی جان کی پڑی ہے، کیونکہ چین کی طرف سے کئی مرتبہ مودی سرکار کو بھی دھمکی دی گئی تھیں۔ یاد رہے کہ مودی سرکار نے اپنی جان کو بچانے کے لیے اپنی ہار کو تسلیم کرنا ہی مناسب سمجھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھارتی آرمی کے اندر بھی بغاوتیں ہیں۔ دو طرح کے گروپ ہیں، ایک نروانے کا اور دوسرا مودی سرکار کا۔ جب مودی سرکار کی آرمی کے اندر ہی بغاوتیں ہیں تو انہوں نے پاکستان اور چین کا مقابلہ کیا کرنا ہے؟ پیارے دوستو، یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جب بھارت نے اپنی ہار کو تسلیم کیا تو وہیں پر جنرل بخشی میدان میں آ گئے۔ جب بھارتی آرمی کی پٹائی ہوتی ہے، بھارتی آرمی ذلیل ہوتی ہے، تو جنرل بخشی میدان میں آ جاتے ہیں اور وہ اپنے بیان بازی شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی آرمی کو آڑے ہاتھوں لے لیا اور کہا کہ ہماری آرمی کسی ہجڑے سے کم نہیں، ہماری فوج بغیرتوں کی طرح کھڑی رہی، اور چینی آرمی کے اہلکار آئے اور انہوں نے بے دردی سے مارا۔ جنرل بخشی نے کہا کہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے فوجیوں کو مارا جا رہا ہے، فوجیوں پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ مودی کی لاپرواہی کی وجہ سے ہمارے آرمی کے 500 سے زیادہ اہلکار ابھی تک ہلاک ہو چکے ہیں۔ جنرل بخشی نے یہاں تک یہ بھی کہہ دیا کہ مودی سرکار نے الیکشن جیتنے کے لیے 45 سے زیادہ بھارتی فوجیوں کو مروایا تھا۔ انہوں نے اپنی عوام سے وعدہ کیا تھا کہ ہم چین سے بدلہ لیں گے، جب چین نے پہلی مرتبہ 20 بھارتی فوجیوں کو ہلاک کیا تھا۔ مودی سرکار، وہ کہاں گے آپ کے وعدے؟ آپ صرف اپنی سیٹ بچانے کے لیے یہ تمام تر فیصلے کر رہے ہیں۔ آج بھارت کا جو بیڑا غرق ہو چکا ہے اس کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ ایک ہی انسان ہے، اور وہ ہے مودی سرکار۔ جنرل بخشی کا یہ بیان میڈیا پر وائرل ہو چکا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔